الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و سامعات، اس سے پہلے درس میں گزرا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اللہ تعالی نے مختصر اور جامع لفظوں میں یہ بتا دیا کہ جس طرح مرد وارث بنے گا اپنے والدین کا اور قریبی رشتہ داروں کا، اسی طرح عورت بھی وارث بنے گی اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی. مما قل منہ او کثر، جو کچھ بھی ہو چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس طرح مرد کو حصہ ملے گا اسی طرح عورت کو بھی حصہ ملے گا. قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ بات بتلا دی. آج کے درس میں جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وراثت میں جو مختلف ورثاء ہیں ان کے حصے بیان کیے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کون سا حصہ بنتا ہے. تو ان حصوں کے پڑھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آج کل کے دور میں وراثت کے بارے میں بہت غفلت برتی جا رہی ہے اور وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے. سالوں سال وراثت پڑی رہتی ہے، 10 10 سال 15 15 سال وراثت پڑی رہتی ہے، لیکن وراثت تقسیم نہیں کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم میراث کا مال، وراثت کا مال خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور وراثت تقسیم نہ کرنے پر بڑی شدید وعیدیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. اب جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ بات وراثت تقسیم نہ کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا ہے وراثت کو تقسیم نہ کرنا. اور جب والدین فوت ہوتے ہیں تو جب ان کی اولاد وراثت تقسیم نہیں کرتی، 10 15 سال اسی طرح پڑی رہتی ہے، تو ان کے بیٹے جب فوت ہوتے ہیں تو آگے جو پوتے ہوتے ہیں وہ بھی تقسیم نہیں کرتے، اسی طرح پڑی رہتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بس وہی نظام چل رہا ہے. تو جس طرح پوتے گناہ گار ہو رہے ہیں اسی طرح ان کے والدین بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وراثت وقت پر تقسیم کرنی چاہیے، اور وراثت تقسیم نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آج کل بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں، دیندار معاشرے میں اس بات کو غلط سمجھا رہا ہے. اور یہ رسم ہماری طرف سے ہندوؤں کی طرف سے آئی ہے، ہندوؤں کی طرف سے یہ رسم آئی ہے کہ جہیز میں تو سب کچھ دے دیا بیٹی کو، بہن کو، وراثت میں تو کچھ نہیں دیتے اور وراثت تقسیم نہیں کرتے. ایک بھائی دوسرے کی وراثت کھا رہا ہے، ایک دوسرا تیسری کی وراثت کھا رہا ہے، اور یہ حرام کھائے جا رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. وراثت فوراً وقت پر تقسیم کرنی چاہیے. تو فقہائے کرام نے جو پہلے ذکر کیے ہیں، میت کے 4 حقوق ذکر کیے ہیں کہ ورثاء پر میت کے 4 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، کہ میت کے لیے کفن خریدا جائے، اس کا اپنا مال ہے، اس کے اپنے مال میں سے کفن خریدا جائے. کفن خریدنے کے بعد اس کے غسل کا انتظام کیا جائے. اگر کوئی غسل مفت دے دے تو بہت اچھی بات ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مجموع الزوائد کی صحیح حدیث ہے، اس میں ہے کہ جو کسی میت کو غسل دے گا اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. میت کو غسل بھی دے اور اس کے کوئی جسم میں عیب نکل آئے تو وہ عیب چھپائے تو اس کے اللہ تعالیٰ 40 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ ایک ہے. غسل کوئی اگر نہ دے
تو پھر جو پیسوں لے کر بندہ لینا پڑے گا، اس کو پھر پیسے دینے پڑیں گے میت کے ترکے میں سے۔ دوسرا ہے کہ اس کی قبر کا انتظام، قبر کھدوائی جائے۔ تو اگر کوئی قبر کھو دے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھو اس نے کسی کے لیے مکان بنا دیا تو یہ بھی مفت میں کر دے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر مفت میں کوئی نہیں ملتا تو پھر جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے اس کے ترکے میں سے اس کی قبر کھدوانے کا انتظام کیا جائے۔ ایک پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے قرضوں کو ادا کی جائے۔ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ فوراً اس کے قرضوں کو ادا کی جائے۔ قرضہ اتنی سخت چیز ہے کہ یہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو عام چیز ہے کہ عام آدمی کا کہاں سے معاف ہو؟ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اور آج کل کے ورثاء اس حوالے سے بھی بہت کوتاہی برتتے ہیں کہ قرض ادا نہیں کرتے۔ ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ جو میت کے قرض ہیں کم از کم ان کو فوراً وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ تیسرا جو حق ہے ورثاء پر وہ یہ ہے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ ثلث مال میں سے یعنی تیسرے حصے میں سے کوئی وصیت ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اگر وصیت ورثاء نافذ نہیں کرتے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ جائز وصیت ہے تو وہ ضرور نافذ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے ذمے کوئی نمازیں چھوڑی ہیں تو روزے چھوڑ دیے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ وصیت کرے کہ میرے جتنے نمازیں ہیں روزے ہیں ان کا تم فدیہ ادا کرنا۔ اگر وہ ثلث مال کے اندر ہو تو ثلث مال سے وہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر میت نے وصیت نہیں کی تو اگر عاقل بالغ ورثاء ہیں تو وہ اگر اپنی مرضی سے کر دیں تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ امید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی ثلث مال میں سے وصیت نافذ کی جائے۔ اور چوتھا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ میراث تقسیم کی جائے۔ یعنی پہلا تجہیز تکفیر کا انتظام کیا جائے، دوسرا قرض ادا کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ وصیت نافذ کی جائے ثلث مال میں سے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ پھر وراثت تقسیم کر دیا جائے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دیا جائے۔ اور یہ وراثت تقسیم نہ کرنا اور وراثت تقسیم نہ کرنا اور وصیت نہ دینا یہ سالوں سال معاملہ اٹکا رہتا ہے۔ قرضوں کا معاملہ بھی سالہ سال 3 4 سال 10 سال اٹکا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سارے کام کر لینے چاہیے، اور تاکہ ہر آدمی اپنے حقوق سے عہدہ برا ہو جائے۔ تو یہ 4 حقوق ہیں میت کے ورثاء پر۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہاء کرام نے لکھی ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اگر وہ اسباب پائے جائیں گے تو وہ بندہ وراثت سے محروم رہ جائے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ اختلاف دین کا اگر اختلاف ہو گیا، یعنی کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو کافر باپ کی مسلمان بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ یہ ایک اختلاف دین ہو گیا۔ دوسرا ہے اختلاف دارین، یعنی کہ دارین کا اختلاف ہو جائے، ایک باپ دارالحرب میں ہے اور بیٹا دارالاسلام میں ہے۔ دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر مکمل طور پر شرعی اسلام نافذ ہو۔ آج کل کے زمانے میں شاید کوئی ایسا ملک ہو، ورنہ پھر بہت مشکل ڈھونڈنے سے ملے۔ اور دارالحرب اسے کہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو بالکل کچھ نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تو وہ دارالحرب ہوگا۔ اور اس کی مختلف جو ہے نا تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ بھی شک ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دارالحرب اور دارالاسلام کوئی دارین کا اختلاف ہو گیا، ایک دارالحرب میں دارالاسلام میں ہے، دوسرے دارالاسلام میں ہے، تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بدبخت بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے یا چچا کو قتل کر دے یا کسی اور کو قتل کر دے وراثت حاصل کرنے کے لیے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ آج کل جو ہے نا عدالتوں میں انگریز کا قانون ہے، لیکن وہ وراثت ان کو مل جاتی ہے، شرعاً وہ قاتل مقتول کی وراثت کا حقدار نہیں بنتا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ غلامی جو غلام ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج کل کے دور میں غلاموں کا قانون ختم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات موجود ہے، پاکستان اور تمام ممالک دستخط کر چکے ہیں کہ اب غلام نہیں بنائے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرعی غلام ہو اور اس کے والدین مسلمان ہوں تو اس غلام کو اپنے والدین کی وراثت نہیں ملے گی۔ غلامی جو ہے وراثت سے بندے کو محروم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور پانچواں سبب بھی مولانا سرفراز خان صدر صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی اولاد کو بھی وراثت نہیں ملتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ
صدقہ ہوتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور اس طرح وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی، تو ان سب نے مان لیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اعلی تشیع حضرات، رافضی حضرات کہتے ہیں کہ یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور جن حضرات نے وراثت تقسیم نہیں کی انہوں نے بہت بڑا کفر کیا اور معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے۔ تو ہم ان حضرات کو کہتے ہیں کہ اگر یہ تین حضرات نے، خلفائے ثلاثہ نے وراثت تقسیم نہیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وراثت تقسیم کرتے تھے، انہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی، کیونکہ اگر کوئی کسی کے مرنے سے کوئی حق ختم تو نہیں ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھیں تو ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد کو وراثت دے دیتے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے تو ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد کو وراثت دے دیتے، تو انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کی جو اولاد ہے اس کو بھی وراثت نہیں ملتی۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تو وراثت کے بارے میں بہت سی غفلتیں برتی جا رہی ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک ایک مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ، یہ مولانا سرفراز خان صدر صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، کہ اگر کوئی آدمی، کسی نے اپنی بہن کو وراثت نہیں دی، تو جو اس کے بیٹے ہیں، جو 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 والد کے بیٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی پھپھی کا حصہ نکال دیں۔ اگر پھپھی کا حصہ نہیں نکالیں گے، پھپھی نہیں ہے تو اس کی اولاد کو وہ حصہ دے دیں، اولاد در اولاد کو حصہ دے دیں، پھپھی کے پوتوں کو دے دیں۔ اگر وہ حصہ نہیں دیں گے تو نہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے قبول ہوں گے، نہ حج قبول ہوگا۔ مولانا صفاس خان صاحب جہاں تک لکھا ہے۔ اور آج مسلمان وراثت سے غفلت برتے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی غلط نکل آ رہی ہے کہ ہمارا یہ اتفاق ہے، ہم آپس میں اتفاق سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حرام مال کھا رہے ہیں۔ یہ اتفاق کیسا ہے؟ یہ اتفاق شریعت کے مخالف ہے۔ ہاں وراثت تقسیم ہو جائے، وراثت تقسیم ہونے کے بعد ہر کسی کو اپنے حصے مل جائیں، تو پھر اکٹھے ہو کر کھاؤ پیو، اکٹھے کاروبار کرو، لیکن ایک حساب ہو، شریعت وراثت تقسیم ہو جائے، شریعت وراثت تقسیم ہو جانے کے بعد پھر اکٹھے کاروبار کرو، اکٹھے کھاؤ پیو، لیکن وراثت تقسیم تو پہلے ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ آگے کے جو حصے ہیں، یہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے، انشاءاللہ وہ حصے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وراثت کے احکام سمجھنے، سمجھانے اور ان احکامات پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق